اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ان کی کسی کی بیوی جو ہے وہ کلمہ کفر بولے اس نیت سے کہ وہ سخت غصے میں ہو، اور وہ اس لیے بولے ضد میں آ کے کہ بھئی وہ شوہر کو جتانا چاہ رہی ہو کہ بھئی میں تو اسلام سے نکل گئی ہوں، اب ہمارا نکاح نہیں رہا، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتا دیں کہ وہ جب یہ ایسا کام کر لے اور وہ توبہ بھی کر لے بعد میں، تو اب وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون نکاح ختم کرنے کے لیے کلمہ کفر کہتی ہے، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح باقی رہتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس عورت سے استمتاع حاصل نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جمع نہیں کر سکتا ہے جب تک جو ہے وہ تجدید نکاح نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورت مرتدہ ہوگی اور کافرہ ہوگی جب تک اپنے اس کفر سے توبہ نہ کرے۔ تو کفر سے نکلنے کے لیے اس کو ضروری ہوگا کہ جو کفر اس نے کیا ہے اس سے توبہ کرے، اور نکاح جو ہے اس کا برقرار ہے، اور شوہر سے استمتاع اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کی تجدید کی جائے۔ نکاح کی تجدید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جیسے عام طور پہ مجلس نکاح ہوتی ہے، وہ مجلس نکاحوں کو منعقد کیا جائے، کسی قاضی کو بلایا جائے، بلکہ نکاح کرنے کے لیے کافی ہے کہ میاں بیوی بیٹھ جائیں، اور ساتھ میں اگر ان کے بچے ہیں، بڑے ہیں، تو 2 بیٹے ہیں یا 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ دوبارہ ایجاب قبول کر لیں کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں اور میں آپ کے نکاح میں آتی ہوں۔ اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں۔ اس طریقے سے نکاح کی تجدید ہو جائے گی، پھر وہ خاوند جو ہے اپنی بیوی سے استمتاع حاصل کرے گا، لیکن باہر اس کفریہ کلمے کہنے سے جو ہے اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح جو ہے باقی رہتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، دوسرا سوال سائل کا یہ ہے کہ انہوں نے غصے میں اپنی اہلیہ کو یا کسی جھگڑے کے دوران یا ایسے، کیونکہ وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، تو انہوں نے اس کو طلاق کا حق دے دیا، ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق کا حق دیتا ہوں، صحیح نا؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس حق کو واپس لینا چاہتا ہوں، اور اس کی کیا صورت ہے؟ تو وہ اہل حدیث علماء کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک قسم جیسے آپ لیتے ہیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں، تو آپ نے اگر وہ چیز پوری نہیں کی، اگر جیسے مشروط طلاق ہوتی ہے کہ تم نے ایسے کیا، اور ایک طلاق کا حق دینا، تو آپ اس حق کو واپس لے لیں اور اس کا کفارہ دے دیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا فقہ حنفی، شافعی یا جو دیگر اس طرح اہل سنت کے فقہاء ہیں، ان کے نزدیک اس کا کوئی راستہ نکلتا ہے کہ وہ اس حق کو واپس لے لیں، یا اگر کوئی مشروط کی ہے تو اس کو واپس لے لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اہل حدیث کا جو موقف ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا کیا موقف ہے، باقی قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب میں 21ویں سپارے کے بالکل آخر میں بلکہ 21ویں سپارے کے بالکل آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کے ذیل میں جو ہے بعض اسلاف نے مسئلہ اختیار کو نقل کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہو تو اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہو، تو ان میں سے کسی بھی زوجہ نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور سب نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اوپر طلاق واقع نہیں کرتے ہیں۔ تو نہ آپ علیہ السلام نے کفارہ دیا، اور نہ جو ہے اس کا کیا نام ہے کوئی طلاق وغیرہ واقع ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ اختیار جو ہے وہ مجلس تک منحصر رہتا ہے۔ جو شوہر جو ہے اگر بیوی کو کہے میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں تاکہ آپ اپنے اوپر طلاق واقع کریں، تو یہ اختیار جو ہے مجلس تک رہتا ہے، اسی مجلس میں عورت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ مجلس جو ہے وہ برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر یہ اختیار جو عورت کو دیا گیا تھا یہ اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ نہ کوئی قسم ہے اور نہ اس پر کوئی کفارہ وغیرہ آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
جزاک اللہ مصطفیٰ.